حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ کعبہ شریف میں یا اپنے گھر میں پیدا ہوئے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن یہ بات غلط ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر میں پیدا ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ بہت سے خطبہ اپنے بیانوں میں، تقریروں میں اور نعتیہ کلام میں، منقبتوں میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ صرف اسی موضوع پہ تحقیقی عبارت لے کر کے آیا ہوں، یقیناً آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ ویڈیو کو دیکھیں، مختصر ویڈیو ہے اور مختصر عبارات ہیں لیکن تحقیقی ہیں۔ میں عبارات دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے یا گھر میں؟ سوال مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کعبۃ اللہ میں علی کی ولادت، اس پہ شیعوں کا اتفاق ہے لیکن اہل سنت پہ بہت بڑا اختلاف ہے۔ اختلاف کا سبب یہ بنا کہ اہل سنت کے ائمہ کے نزدیک صرف ایک ہی ایسے شخص ہے جو کعبہ میں پیدا ہوئے، جن کا نام حکیم ابن حزم ہے۔ یہ بھی رسول اللہ کے بعد میں صحابی بنے، یہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تو بہت سے کہتے ہیں علماء ہمارے ائمہ کہ حکیم ابن حزم کے علاوہ کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ جو ہے نا، کہا میرے گھر میں آ جا، اگر اپنے گھر نہیں جا سکتی تو پھر میرے گھر میں آ جا۔ اور جب حضرت علی کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے باہر تھی، حکم ہوا اندر آ جاؤ، ادھر جو پیدا ہو رہا ہے یہ میرے محبوب کا یار دنیا میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ خانے کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد طواف میں مصروف، سڈنلی لیبر پین اسٹارٹیڈ، وہ درد جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ شروع ہو گئے۔ عورتوں مردوں کی بھیڑ کعبے میں مصروف طواف۔ اب بچہ پیدا ہو تو کہاں ہو؟ ہماری بھاشا میں نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، کعبے کا دروازہ کھولا، اندر چلی گئی۔ کس کی مجال ہے جو انہیں روک لے؟ متولی کعبہ کی حرم محترم ہے، جناب ابو طالب کی اہلیہ ہیں، علی مرتضیٰ کی ماں ہے، عیش کی جان ہے، قریش کی شان ہے۔ ہمت نہیں کی کوئی انہیں روک لے، اندر چلی گئی۔ وہیں مولا علی کا جنم ہوا۔ یہ ہے جنم بھومی۔ کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی؟ محمد الیاس ابو زیبی سے۔ محمد الیاس بھائی، ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہوئی تو کیا ہو گیا اگر ہوئی بھی ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن میں ہادین بالغ الکعبہ کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو۔ تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام، جہاں حرم ہے، مسجد الحرام ہے، وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے۔ تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ۔ ان کے ہاتھ میں آ گیا جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ پہلے تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے۔ تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آیا، اس کو مسجد لے جاتے یا اسپتال لے جاتے؟ تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ ان کو درد ذیل ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ وہی خون نکلے اور کعبہ پلید ہو۔ ان کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ میں نہیں سمجھتا، میری عقیدت جو سیدنا علی المرتضیٰ سے اور حضرت علی المرتضیٰ کے گھرانے سے ہے اور ان کا جو رتبہ اور مقام ہے، اس وجہ سے میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ میرا یہ عقیدہ نہیں مانتا کہ علی جیسے گھرانے کا کہ وہ ایسے موقع پر اس جگہ کا انتخاب کرے۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ تواتر اخبار سے ثابت ہے کہ علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور اس سے پیچھے آپ جائیں تو یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، 100 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اگر کوئی نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن سوال یہ کہ فضیلت علی ماننے میں حرج کیا؟ امام حاکم بہت بڑے محدث ہیں، اور محدثین میں جس طرح حافظ ایک رتبہ اور درجہ ہوتا ہے، اس طرح حاکم ایک رتبہ اور درجہ ہے۔ اور پوری تاریخ اسلامی میں صرف ایک ہی حاکم گزرے ہیں۔ وہ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک کے اندر لکھتے ہیں کہ اس بات پر تواتر اخبار ہے
کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی. ایک مختصر سا جس کو کہتے ہیں نام، القاب، تعارف وہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے وہ ناظرین جنہیں مکمل طور پر آگہی حاصل نہیں ہے وہ ہو جائے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا. اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں. الفیل کے 30 سال بعد جب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک شریف 30 برس کی تھی، اس وقت 13 رجب المرجب بروز جمعہ میرے پیارے پیارے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے. واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیٹ سے ہیں ہوئی، ولادت کا درد، ڈیلیوری کا درد محسوس ہوا. طواف کے دوران کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں، مردوں کی بھی بھیڑ ہے. کعبے کا دروازہ کھولا، اندر چلی گئی. کون روکے؟ اندر گئی. مولا علی نے وہیں جنم ہوا. میلاد علی اللہ کے سب سے بڑے گھر میں. آج کے بعد اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ بھئی ہمارے دماغ میں علی نہیں آتا تو اسے کہو کوشش بھی مت کرنا دماغ میں علی کو لانے کی. کعبے میں علی آیا تھا، کعبہ پھٹ گیا تھا. دماغ میں آئے گا، دماغ پھٹ جائے گا. آپ نے پوچھا کیا یہ درست ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے؟ جناب جواباً عرض ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے ازالۃ الخفا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں یہی قول کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب سے یہ بھی ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ازالۃ الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ. ایک طرف رافضی ہے جو حضرت علی کو مولود کعبہ کہہ کر دبی زبان میں ابن اللہ کہنا چاہتے، یعنی اللہ کا بیٹا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ. ان کے حوالے سے سب کا اتفاق ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے پہلے یا ان کے بعد کوئی پیدا ہوا تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ ان کے پہلے یا ان کے بعد بھی کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو. پوری دنیا میں یہ شرف صرف اور صرف انہی کو حاصل. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضرت امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبۃ اللہ میں پیدا کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دونوں باتیں امام حاکم کی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دونوں باتیں دعویٰ بلا دلیل کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ کتب احادیث یا کتب رجال میں حضرت حکیم بن حزام کے علاوہ کسی بھی شخص کے بیت اللہ میں پیدا ہونے کا ذکر موجود ہی نہیں ہے. چہ جائے کہ اس بارے میں روایات یا آثار و اخبار تواتر تک پہنچتی ہو، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تواتر سے یہ خبر مشہور ہے، تو تواتر تک تو پہنچنا بہت دور کی بات ہے. اس سلسلے میں تو خبر واحد بھی موجود ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ امام حاکم کے قول کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول ضعیف ہے. اب حوالہ لکھ لیجئے، تدریب الراوی، اس کے جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 682 ہے. اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ وہ بھی امام حاکم کے قول کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ ان کا یہ قول ضعیف ہے. کتاب کا نام ہے تہذیب الاسماء اور اس کی جلد 1 ہے اور صفحہ نمبر 166 ہے. افسوس، صد افسوس کہ یہ تو امام حاکم اور شاہ ولی اللہ کے علاوہ کسی نے نقل ہی نہیں کیا. تاریخ اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہے، شخصیات پر، خلفاء پر جو کتابیں لکھی گئی ہے، ان میں سرے سے اس کا ذکر نہیں ہے. اب میں چند مشہور اسلامی تاریخی کتابوں کے نام بتا رہا ہوں، آپ ان میں ڈھونڈ کے مجھے بتا دیجیے. تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے، اب اسی پہ تحقیق سنیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف کے اندر پیدا نہیں ہوئے. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ سمجھنا ایسا کمزور گمان ہے جس کے ثبوت پر کوئی صحیح دلیل نہیں، کیونکہ آپ اپنے والد ابو طالب کے مکان شعبہ بنی ہاشم کے اندر پیدا ہوئے، کہ جس مکان کو لوگ مولود علی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، اور اس مکان کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی. یہ حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت گاہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت گاہ پر ایک قبہ بنا ہوا تھا جس کو نجدیوں نے دیگر مقامات مقدسہ کے ساتھ گرا دیا. سمجھ گئے؟ حضرت علی جس مکان پہ پیدا ہوئے وہاں پہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ یہ مولود علی ہے، یہاں پہ علی پیدا ہوئے ہیں.
لیکن سعودی حکومت نے دوسرے جو مقدس مقامات کو منہدم کیا ہے ان کے ساتھ میں اس کو بھی منہدم کر دیا، توڑ دیا۔ کعبے میں آج تک کوئی پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، کعبے میں ایک بندے پیدا ہوئے ہیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، یعنی ہمارے نبی کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام یہ پیدا ہوئے ہیں۔ سنیں آپ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ واقعہ فیل سے 13 سال پہلے ان کی والدہ حالت حمل میں زیارت کعبہ کے لیے تشریف لے گئیں، وہاں درد ذیل شروع ہو گیا اور اندر ہی ایک چمڑے پر حضرت حکیم پیدا ہوئے۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ کون؟ حکیم بن حزام۔ ان سے پہلے اور ان کے بعد، دیکھیں کتنی اہم عبارت ہے، ان سے پہلے، کن سے؟ حکیم بن حزام سے پہلے اور ان کے بعد، یعنی ان کے بعد، حکیم بن حزام کے بعد کسی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ اور ساری تقریروں میں آپ نے سنا کہ حضرت علی کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور بہت سی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ لیکن ہم نے جو تحقیق آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بالکل دمدار اور ایک دم تحقیق، اوریجنل تحقیق ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے دعویٰ کر دیا، اب کن کن کتابوں میں یہ عبارت لکھی ہے وہ کتابوں کے نام آپ سن لیں۔ مستدرک حاکم، صحیح مسلم، عمدۃ القاری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 142، الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98، تدریب الرابی فی شرح تقریب النووی صفحہ نمبر 355 اور 356، تہذیب الاسماء واللغات حرف الحاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409، اور تاریخ خلیفہ بن خیاط صفحہ نمبر 199، تاریخ دمشق الکبیر اس کا ہے صفحہ نمبر 448، اور اس کی جلد جو ہے 45 ہے، بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 6 صفحہ نمبر 115، اور شرح نہجۃ البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14۔ یہ کتاب شیعہ کی ہے، اس کتاب کا لکھنے والا مولانا شیعہ ہیں۔ اور مولود کعبہ کون، یہ کتاب ہے مولود کعبہ کون۔ اس کتاب میں صرف یہ ثابت کیا ہے کہ کعبے میں کون پیدا ہوا، اور اس میں یہ ساری عبارتیں بھی نقل کی ہیں۔ تو اب یہ تمام کتابیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبے کے اندر حضرت علی پیدا نہیں ہوئے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے بعض غلط فہمیوں کی اصلاح، اس کے صفحہ نمبر 397 پہ لکھا ہوا ہے، 97 اور 98 پہ۔ خلاصہ لب لباب یہی ہوا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی نہیں ہوا۔ اب جو یہ کہے کہ کعبہ شریف کے اندر حضرت علی پیدا ہوئے تو یہ اس کا کمزور عقیدہ ہے، اس کا گمان ہے، اس کا وہم ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔